اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپارہ نمبر 9 قال الملأ، سورت الاعراف ربا کے آگے سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا تو ان کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے بیٹھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہمارے لیے ایک معبود ایسا تجویز کر دیجئے جیسے کہ یہ معبود ہیں۔ آپ نے کہا واقعی تم بھی ایک جاہل قوم ہو، بے شک جس کام میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور ان کا یہ کام جو یہ کر رہے ہیں باطل یعنی بے بنیاد ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا اللہ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں؟ حالانکہ اللہ نے دنیا جہان والوں پر تم کو فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور 10 راتیں اور ان 30 راتوں کا تمتمہ بنایا، 30 راتوں کا تتمہ بنایا، تو پوری ہوئی تیرے رب کی مدت 40 راتیں۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہہ دیا تھا کہ میرے پیچھے میری قوم کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا، مفسدین کے راستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے موعود وقت پر آ گئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی، موسیٰ نے کہا اے میرے رب، آپ اپنے دیدار سے مجھے مشرف فرمائیے تاکہ ایک نظر دیکھ لوں۔ ارشاد ہوا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، سو اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو خیر، تم بھی دیکھ سکتے ہو۔ بس اس کے رب نے جب اس پر تجلی فرمائی تو ایک ہی جلوے نے اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب وہ ہوش میں آئے تو کہا بے شک آپ کی ذات منزہ ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور میں اس پر سب سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے تم کو اوروں پر امتیاز بخشا ہے، تو جو میں نے تم کو دیا اس کو لو اور شکر کرو۔ اور ہم نے چند تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ان کو لکھ کر دی، تو ان کو خود بھی کوشش کے ساتھ عمل میں لاؤ اور اپنے قوم کو حکم کرو کہ ان کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں۔ میں بہت جلد تم کو ان نافرمانوں کا مقام دکھلاؤں گا۔ میں ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں ہے اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا، اور اگر وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بناتے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو ضرور اپنا طریقہ بنا لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ ان سے غفلت برتتے ہیں، اور جو ہماری آیات کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا اور اس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، اور انہوں نے یہ بہت ہی بے ڈھنگا کام کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو پھر تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنے قوم کے پاس واپس آئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا اے میری ماں جائے، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائیں اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائیں، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔
بے شک جو لوگ گوسالہ پرستی میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آن پڑے گی، اور ہم افطرا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو برے کاموں کے مرتکب ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پختہ کر لیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے ہمارے وقت معین کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے، سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ ارشاد ہوا، جو میرا غضب ہے اسے تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ وہ لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جو لوگ رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق ہے ان کو اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت بنا دی۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو، بس کیا تھا، فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کو سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر من و سلمہ یعنی ترنجبین اور بٹیر اتارا، نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس آبادی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کہے جانا کہ ہتتن یعنی توبہ ہے، توبہ ہے، اور دروازے میں جھکے جھکے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، جلدی ہی جو نیک کام کریں گے ان کو مزید بنا دیں گے۔ مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو خلاف تھا اس کے جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی، اس سبب سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھیے جو دریا کے کنارے آباد تھی، جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے آگے بڑھے جاتے تھے، اور جبکہ ان کے ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی، ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ ہم نے سپارہ نمبر 9 قال الملاؤ کا نصف سپارہ تک پڑھا ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کے آگے مکمل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو صحیح سمجھنے اور صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔